السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حديث أخرجه الترمذي وابن ماجة في سننيهما عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من آمنه الناس بأموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. بھائیو، یہ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے میں نے پڑھی ہے. فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. حدیث سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی میں ہے. اور نبی علیہ السلام نے 4 بہت ہی اہم باتیں اس حدیث میں ارشاد فرمائے ہیں. اور یہ نبی علیہ السلام نے فرمائے ہیں اپنے حج کے موقع پر. فرمایا: الا اخبرکم بالمؤمن؟ کیا میں تمہیں مومن کے بارے میں نہ بتاؤں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا: المؤمن من آمنہ الناس باموالہم وانفسہم. مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جانوں کے حوالے سے بے خوف بے خطر ہو، اس سے بے ڈر ہو. لوگوں کو یقین ہو کہ یہ نہ ہماری عزتوں کو نقصان پہنچائے گا، نہ ہمارے جانوں کو نقصان پہنچائے گا، نہ ہمارے اموال کو نقصان پہنچائے گا. یہ ہے مومن، لوگ اس سے امن میں ہو. اور پھر فرمایا: والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ. مسلم وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے لوگ محفوظ ہو. اور پھر فرمایا: مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے اور خطاؤں سے ہجرت کرے نیکیوں کے طرف، اطاعت کے طرف. اور چوتھی بات جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے: والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کے خلاف قتال میں مشغول ہوتا ہے. جو کچھ شیطان چاہتے اور اس کا نفس چاہتا ہے وہ اس کو نہیں دیتا. اللہ رب العالمین کے راضی کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ کے راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں، یہ جہاد 24 گھنٹے نہیں، لمحہ بلمحہ ہے، سیکنڈ بہ سیکنڈ ہے. اور دوسری جہاد کے بارے میں تو قرآنی آیاتیں ہیں، احادیث نبویہ ہے، لیکن وہ ہر جگہ نہیں، ہر کسی پر نہیں، اور ہر کسی پر فرض نہیں، اور ہر جگہ اس کے لیے موزون نہیں، اور ہر زمانے اور ہر وقت بھی اس کے لیے موزون نہیں، اور اس کے احکامات ہیں خاص. لیکن یہ جو ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی نفوس کے طرف مخاطب کیا ہے کہ ان کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو، تو یہ تو ہماری نفوس ہے، اور ہر وقت یہ تاک میں رہتے ہیں. شیطان بھی، ہماری نفوس بھی، وہ کچھ چاہتے ہیں جس پر اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. فلہذا ان کے خلاف ہم جہاد میں مشغول ہوں گے. یہ میرے بھائیو 4 باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں. باقی احادیث میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہاں پر خاص مسلم ہے. یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ناس فرمایا. ناس، عام لوگ، کوئی بھی کافر ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، ہندو ہو،
سکھ ہو کوئی بھی ہو وہ آپ سے مأمون رہے، اور اس کے ساتھ لڑائی والی بات وہ الگ ہے جس طرح میں نے ذکر کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائے ہیں۔ ابھی اس بارے میں اسلام کے تعلیمات کیا ہے؟ اسلام امن کا دین ہے، اسلام کسی بھی انسان کو عزت دینے کا دین ہے۔ وہ نفرت والی بات، بغض والی بات ہے، ولا برا والی بات ہے، الگ ہے، اس کے لیے مواقع الگ ہے، اس کے اظہار کے لیے ہر کوئی ہے بھی نہیں کہ اسلام سے لوگوں کو متنفر کرو۔ اسلام کے نام لیوا اسلام کے جاہل ہے، اسلام کے نام لینے والے اسلام کے نام پر جاہل بن گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام ہر دن امن کا پیغام دیتا ہے۔ کیسے؟ سورج جب چڑھتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ والے لوگ زندہ ہو اللہ رب العالمین قیامت نہیں لائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پر عمل کریں گے نا، تو ان کے اسلام کی وجہ سے دنیا امن میں رہے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہر چاند دیکھنے کے بعد اکثر بعض مواقع پر ہم وہ دعا بھائیوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے طلحہ بن عبید اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ نبی علیہ السلام چاند دیکھتے تو اس میں کیا دعا مانگتے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ ہم پر مہینہ طلوع فرما، چاند طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، خود سالم رہو اور دوسرے کو جو ہے نا سالم نہ رکھو، خود امن میں رہو اور دوسروں کو بے امن کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جہالت کی انتہا، جہالت کی انتہا۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کے قتل کا حکم نہیں دیا، کافروں کے قتل کا حکم الگ مواقع ہے، مواضع ہیں، جگہ ہیں، اس کے لیے ہر کوئی ہے بھی نہیں۔ صرف کوئی بات گڑو اور کہو کہ یہ اللہ کے رسول کی گستاخی تھی اور پھر اسی کو قتل کرو۔ کس نے کہا کہ ادھر ادھر دیواروں پر پوسٹر لگا اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کے نام لکھو؟ اگر تم پوسٹروں کے اتنے شائقین ہو، تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ خود اپنے چہرے کو دیکھو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کے شرم آئے یہود۔ یہ سانحہ سیالکوٹ جو ہے اسلام کی بہت بڑی بدنامی ہے، انتہائی حد درجہ۔ کام چور لوگ، ڈسپلن سے ڈرنے والے لوگ، ڈسپلن سے بھاگنے والے لوگ اپنے جو ہے نا منیجر پر داؤ بولتے ہیں اور اس کو جو ہے نا قتل کرتے اور پھر جلا بھی لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آنکھ کے عذاب سے کسی کو نہ قتل کرو۔ آنکھ کے عذاب سے جو ہے نا صرف اللہ ہی سزا دینے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر کسی پر جو ہے نا گستاخی کا ٹاپا لگاؤ اور فوراً جو ہے نا پورے ریٹ کو اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو قتل کرو۔ آگے غیر مسلم اسلام کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ کتنے جانور ہے، اور ہے بھی محبت نبی کے نام پر۔ بھائی اگر اپنی تنخواہ کے نام پر قتل کر دیتے تو ہم کہتے کہ جاہل تھا، کام کے نام پر قتل کرتے تو ہم کہتے کہ جاہل تھا، اپنی عزت کی خاطر قتل کرتے تو جاہل، ہم کہتے کہ جاہل تھا کہ اپنے ملک میں آئے ہوئے پردیسی اور پرائے ملک کا آیا ہوا آدمی قتل کر دیا، جاہل تھا، حکومت اس کو پکڑے گا، جو سزا حکومت دینا چاہے دے گی۔ لیکن اپنے دلوں کے جلن کو، اپنی کام چوری کو چھپانے کے لیے اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی کا ٹاپا لگا کے اور پھر اس کو قتل کرنا۔ اسلام اس سے کوسوں دور ہے، اسلام اس سے بری ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کٹے ہوئے ناخن برابر بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ کٹے ہوئے ناخن کسی بھی چیز کے برابر بھی اسلام کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔
میرے بھائیوں، ایک ہے مسلم کا قتل کرنا، ایک ہے کافر کا قتل کرنا۔ مسلم کے قتل کرنے کے حوالے سے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایک فرامین ہے، اور کافر کے قتل کرنے کے حوالے سے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من قتل معاہدہ، جس نے کسی معاہد کافر کو قتل کیا، لا یرح رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عاما، 40 سالوں تک جو ہے نا اس کے 40 سالوں کے مسافت پر طول میں جو ہے نا اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی، لیکن یہ کافر کے قتل کرنے والے کو اللہ رب العالمین اتنا ہی جنت سے دور رکھے گا۔ معاہد کون ہوتا ہے؟ معاہد وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہے، اسلامی نظام قانون کا وہ تو بات الگ ہے، وہ تو نہیں ہے، لیکن جو مسلمان اور اسلام کے نام پر لیا گیا ملک ہے، تو وہاں پر مسلمانوں اس کہلاتا ہے نا ریٹ، مسلمانوں کا قانون، مسلمانوں کا بادشاہ مسلمان، فوج پولیس مسلمان۔ تو ان کے بارے میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی کافر آئے اور وہاں رہے تو میرے بھائیوں وہاں رہنے کے بعد مسلمان اس کے جان اموال کو جو ہے نا محفوظ رکھیں گے، اس کا حفاظت کریں گے۔ یہ جو حدیث ہے میں نے پڑھی ہے، ایک حدیث میں 4 جملے، من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من آمنه الناس باموالهم وانفسهم، جس اسلام نے عام لوگوں کے جو ہے نا امن کے لیے ضمانت دیا ہے، وہ اسلام جو ہے نا لوگوں نے ایسا بدنام کر دیا۔ اچھا، اسلام نے جو ہے نا جانوروں کے حقوق سکھائے ہیں، جانوروں کے آداب سکھائے ہیں، اور یہ ظالم اسلام کے نام پر لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بارے میں 2 باتیں فقہی باتیں، اللہ کی قسم یہ فقہی بات ہے، اگر فقہ کی یہ بات نافذ ہو جائے نا تو گستاخ رسول کے لیے قانون موجود ہے، وہ نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اگر فقہ حنفی کی یہ بات نافذ ہو جائے تو بات ختم ہو جائے گی۔ وہ اس طرح 3 مذاہب میں یہ ہے، 3 مذاہب میں جان لیجئے کہ اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کو برا بلا کہا، گلم گلوچ کیا، تو اسلام اور 3 مذاہب کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ ٹوٹ گیا، اسلامی حاکم اس کے سر کو اڑا دے گا۔ یہ ہے کتاب و سنت، یہ ہے 3 مذاہب، یہ ہے مذہب محدثین، اور یہ ہے اہل ظواہر کا مذہب۔ لیکن دوسرے سائڈ پر فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کو گالی دی، البحر الرائق علامہ ابن نجیم کی کتاب ہے، من سب اللہ و رسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو گالی دی تو اس کا ذمہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے، اس مذہب کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری نے کتاب بھی لکھی ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری بریلی عالم ہے، کینیڈا میں رہتا ہے، انہوں نے پھر اس پر لیکچرز بھی دیے ہیں، علمی لیکچر۔ عقیدے میں اس کے ساتھ 1000 اختلاف کر سکتے ہو کہ اس عقیدے والا ہے، ہم یہ عقیدے والا ہے، لیکن یہ جو قتل کرنے والے تو اسی عقیدے والے ہیں نا، اسی کا بریلی ہے، اس نے یہ قتل کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی کی، اسلامی نظام قانون نافذ ہو، ابھی تو اسلامی قانون بھی نافذ نہیں ہے، تو بھی اس کا ذمہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ یہ قول کمزور ہے، لیکن ہے فقہ حنفی کی عبارت، مسئلہ ہے فقہ حنفی کا، اسی کو لے لو نا، اسی پر عمل کرو۔ یہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے لیکچرز کا خلاصہ اور کتاب کا حوالہ، البحر الرائق، علامہ ابن نجیم کی کتاب ہے یہ۔ آخری بات، یہ بھی فقہی بات ہے اور حدیث میں ہے، لا یقتل مسلم بے کافر، مسلم وہ کافر کے بدلے نہیں قتل کیا جائے گا۔ بات کو سمجھیے، بالکل 1-2 منٹ باقی ہے۔ اگر کسی مسلمان نے اسلامی حکومت کے اندر کسی کافر کو قتل کیا
تو اس سے فدیہ لینا وہ اور باتیں ہیں. اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے کہ لا یجد ریح الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت سے دور رکھے گا. لیکن حدیث میں یہ ہے کہ اس مسلم کو جو قاتل ہے اس کو کافر کے عوض نہیں قتل کیا جائے گا. لیکن فقہ میں یہ ہے کہ قتل کیا جائے گا. تو ہم چاہتے ہیں اور ہم طلب کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، جس نے جو ہے نا اس ہندو کو قتل کیا ہے نا، حکومت کو چاہیے وہ حنفی ہے، بریلی ہے، اور اس کو قتل کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا جرات نہ کرے. اسلام کا نام بدنام کر دیا، اسلام کو کنوان بنا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہے میری طرف سے تمہیں، میرے آنکھوں سے تم سلامتی، ہاتھوں سے تم سلامتی میں، پیر سے تم سلامتی میں. اور سبحان اللہ، اسلام کے نام پر یہ ظلم، اسلام کے نام پر یہ بربریت، اسلام کے نام پر یہ درندگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اصل اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر چلنے کی اور دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ اور اس کے رسول کی عزت ہے، اس پر جو ہے نا کوئی قتل بھی کیا جائے گا، جیل میں بھی ڈالا جائے گا، لیکن یہ کام حکام کا ہے، کام حکام کا ہے، فوج کا ہے، پولیس کا ہے، ریت قائم کرنے والوں کا ہے، ادارہ جو قانون نافذ کرتے ان کا ہے. ایرے غیرے کا کام نہیں ہے، ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. ورنہ کتنی باتیں ہیں جن کو یہ کیا کہتے ہیں، کتنی باتیں، آخری بات، کتنی باتیں جن کو یہ گستاخان رسول کہتے ہیں. رسول اللہ کو بشر کہو، کہتے گستاخ رسول ہے. رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، جو کہیں اس کو بھی گستاخ رسول کہتے ہیں. الغرض فقہ حنفی کی یہ عبارت اس پر نافذ کی جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا سر نہ اٹھائے. جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.